امام دارمی رحمہ اللہ کی جو السنن ہے اس سے متعلق تین باتیں. پہلی بات، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ کیا یہ سنن الدارمی ہے یا مسند الدارمی ہے؟ دوسری بات، اس کتاب کی اہمیت اور عظمت سے متعلق دوسری بات. اور تیسری بات، بالذات اور خصوصاً جو آج ہم اس کا مقدمہ پڑھنے جا رہے ہیں اس مقدمے کی کیا اہمیت ہے اس کتاب کو لے کر کے. جہاں تک مسئلہ اس کتاب کا نام ہے، میرے پاس جو نسخہ ہے جو شیخ حسین سلیم اسد الدارانی کی تحقیق سے چھپا ہے، اس پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نام لکھا ہوا ہے مسند الدارمی، لیکن پھر قوسین میں لکھا ہوا ہے المعروف بسنن الدارمی. تو اس کا نام مسند الدارمی یہاں پر لکھا ہوا ہے اس نسخے میں، لیکن سنن الدارمی جو دیگر مطبوعات ہیں اس پہ سنن الدارمی بھی نام لکھا ہوا ہے. مسند الدارمی جو نام لکھا ہوا ہے، اہل علم کی ایک اچھی خاصی تعداد اور نامور مشہور بڑے کبار، مثال کے طور پر ابو عمرو ابن الصلاح رحمہ اللہ، ابو عمرو ابن الصلاح رحمہ اللہ علمی دنیا کی چنندہ شخصیات میں سے ایک، 7ویں صدی ہجری میں سے، 643 ہجری سے وفات ہے، 643 ہجری. مقدمۃ فی علوم الحدیث جو آپ کا رسالہ، آپ کی کتاب ہے علم حدیث میں، ایک انوکھی کتاب ہے، ایک نیا موڑ اور ایک نیا رخ لینے والی کتاب ہے جو مقدمہ ابن صلاح سے معروف ہے علمی دنیا میں. اس میں جو اقسام اور انواع آپ نے علم حدیث کے بیان کیے ہیں، اس کی جو دوسری قسم ہے النوع الثانی الحدیث الحسن، اس پر کئی طرح سے آپ نے گفتگو کی، اس پر کچھ آپ کے ملاحظات اور تنبیہات بھی ہیں. اس ضمن میں جو باتیں آپ نے ذکر کی ہیں، ایک بات جو انہوں نے مسانید کو ذکر کیا ہے، اس میں مسند احمد بن حنبل، مسند الطیالسی، مسند عبد بن حمید، متعدد مسانید کا ذکر کرتے ہوئے مسند الدارمی کا بھی ذکر کیا انہوں نے، اور اس کو سنن میں نہیں بلکہ مسند میں ذکر کیا ہے، کہا کہ مسند الدارمی. ابن الصلاح رحمہ اللہ نے اس کو مسند کہا، مسند مسانید میں ذکر کیا اس کو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو الفتاوی الکبریٰ، جو ہمارے پاس مجلد کافی ضخیم نسخہ ہے، اس میں ایک جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفات علیہ سے متعلق کہ اللہ رب العالمین کی صفات جو اشاعرہ پر رد کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات پر ابواب قائم کی ہیں. صحیح بخاری کا آپ نے حوالہ دیا، سنن ابی داؤد کی کتاب السنہ کا حوالہ دیا، سنن ماجہ کی مقدمے کا حوالہ دیا، امام نسائی رحمہ اللہ کی النعود کا حوالہ دیا جو ہمارے پاس ہے مختصر سا رسالہ. متعدد کتابوں کے حوالے دیتے دیتے آپ نے یعنی سنن دارمی کا بھی حوالہ دیا، لیکن کہا کہ مسند الدارمی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کا نام کیا دیا؟ مسند الدارمی. حتیٰ کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے معروف، تفسیر القرآن العظیم، سورۃ الفاتحہ کے صراط الذین انعمت علیہم، اس کی تفسیر بھی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے آپ. اور جگہ جگہ پر ابن کثیر رحمہ اللہ جب حدیث نقل کرتے ہیں تو عام طور پر جس کتاب سے لیتے ہیں اس کتاب کی سند ہی نقل کر دیتے ہیں. مسند احمد سے ہو تو مسند احمد، امام احمد کی سند سے ہی نقل کرتے ہیں. آپ کا عام منہج امام ابن کثیر کا. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے امام دارمی رحمہ اللہ سے متعلق جتنی بھی روایات آپ نے نقل کی ہیں، اسی بات سے ذکر کرتی ہیں کہ یعنی وقد اخرجہ الدارمی فی مسندہ. امام دارمی رحمہ اللہ کے جب حدیث کا ذکر کرتے ہیں تو مسند ہی کے نام سے ذکر کرتے ہیں، ابن کثیر بھی رحمہ اللہ. کئی ایک اصحاب علم، خود حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب میں آپ کی اس کتاب کو مسند ہی کہا ہے. امام ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ نے تذکرۃ الحفاظ میں آپ کو صاحب المسند العالی کہا ہے. تو المسند اہل علم کی ایک بڑی تعداد نے اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ المسند ہے. ایک بات اسی سے جڑی ہوئی ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اہل علم کی ایک عدد ایسی بھی ہے جیسے حافظ عراقی ہیں رحمہ اللہ، ابن حجر کے استاذ حافظ عراقی رحمہ اللہ، 806 آپ کا سنہ وفات ہے. حافظ عراقی ہوں یا حافظ جلال الدین السیوطی ہوں تدریب الراوی میں، اسی طرح سے صاحب کشف الظنون حاجی خلیفہ کشف الظنون میں، انہوں نے ابن الصلاح رحمہ اللہ کا خصوصی طور پر نام لے کر کے رد کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ مسند کسی طور پر بھی نہیں ہو پاتی ہیں. مسند نہیں ہے یہ، مسند احمد کی طرح، مسند عبد بن حمید کی طرح مسند نہیں ہے نا، مسند البزار کی طرح. یہ کہا کہ یہ السنن ہے. کیوں؟
سنن ترمذی، سنن ابی داؤد وغیرہ کی جو ترتیب ہے جس میں فقہی اعتبار سے کتابوں کی ترتیب دی گئی ہے، وہی ترتیب اس میں بھی ہے، تو اس کو السنن کہنا چاہیے۔ کہا کہ یہ ابن الصلاح سے وہم ہوا ہے کہ جو آپ نے اس کو یعنی مسند کہہ دیا آپ کو، جبکہ اصحاب علم کی ایک بڑی تعداد نے اس کو مسند کہا ہے۔ لیکن اہل علم کی، ماہرین کی حدیث میں جن کو درک ہے، انہوں نے اس نقطے پر مطلب گرفت کی اور کہا کہ جو ہے یہ نام درست نہیں ہے مسند الدارمی، بلکہ صحیح نام یہی ہے کہ سنن الدارمی، کیونکہ یہ فقہی ترتیب پر مرتب کی گئی ہے، تو یہ سنن ہے، مسند نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ حافظ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ تدریب الراوی میں حافظ ابن حجر کے حوالے سے اور حافظ عراقی کے حوالے سے، حافظ عراقی کا آپ قول فتح المغیث میں مل جائے گا آپ کو، اسی طرح سے امیر الصنعانی رحمہ اللہ توضیح الافکار میں ایک طرح کی تعلیل کی ہے، سبب بتایا ہے، توجیہ کی ہے کہ جن اصحاب علم نے اس کو مسند الدارمی کہا، ابن حجر نے بھی کہا ہے اس بات کو کہ جن اصحاب علم نے اس کو مسند الدارمی کہا ہے، ان کو مقصود یہ نہیں ہے کہ یہ یعنی مسند احمد کی طرح مسند ہے، مسند عبد بن حمید، مسند الطیالسی کی طرح مسند ہے، بلکہ یہ مسند صحیح بخاری کی مسند کی طرح ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی حدیث کی کتاب کو المسند الصحیح کہا نا، تو المسند کس معنی میں؟ المسند اس معنی میں کہ اس کی سبھی روایات مسندہ ہیں، یعنی باسانید بیان کیے گئے ہیں، موصولاً، یعنی وہ منقطع نہیں ہیں، وہ مراسیل اس میں نہیں ہیں، بلاغات اس میں نہیں ہیں۔ اس طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک استاذ ہیں نا کہ عبداللہ ابن محمد کیا نام المسندی، امام بخاری رحمہ اللہ کے جو استاذ ہیں، کیونکہ وہ ماوراء النہر کے علاقے میں سبھی روایات وہ مسند پیش کیا کرتے تھے، مراسل اور مقطوعات سے وہ گریز کرتے تھے، اجتناب کرتے تھے۔ امام حاکم نے یہی تو توجیہ کی نا رحمہ اللہ۔ تو اس تناظر میں ہی اہل علم نے، ابن حجر اور حافظ عراقی وغیرہ نے توجیہ کی کہ جن اصحاب علم نے اس کو مسند کہا ہے، مطلب یہ کہ اس میں مراسیل، مقطوعات اس طرح کی روایات نہیں ہیں، قطعاً نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن اغلب موصول روایتوں کا ہی ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کو مسند کہہ کر کے اس کی ایک توجیہ کر دی گئی ہے۔ آپ دیکھو کہ ماضی قریب کے مورخین میں ایک نام ملتا ہے محمد عبد الحی القطانی، 1962 غالباً ان کا سن وفات ہے۔ فہرست الفہارس والاثبات، الاثبات یعنی ایک خاص یعنی اصطلاح ہے محدثین کے پاس جو اسانید جمع کر کے رکھتے ہیں، تو اس میں بھی انہوں نے اس کو یعنی المسند کہا ہے۔ البتہ الرسالہ المستطرفہ کے جو مؤلف ہیں، انہوں نے شیخ محمد ابن جعفر القطانی رحمہ اللہ، انہوں نے اس کو السنن کہا، صاحب کشف الظنون نے بھی السنن کہا، اور فقہی ترتیب بتاتی ہے کہ یہ السنن ہی ہے۔ البتہ المسند اس کو اس نام سے شہرت ملی ہے، لیکن المسند سے شہرت مل جانے کے باوجود بھی المسند ہم کہتے ہیں تب بھی اسی معنی میں مسند لینا پڑے گا جو امام بخاری نے اپنی کتاب کو المسند کہا، تو پھر بات بن جاتی ہے۔ البتہ اس حدیث کی کتاب کو بعض اہل علم جیسے علامہ ابوالقینی ہیں رحمہ اللہ، اور آپ سے قبل علاء الدین مغلطائی ہیں 762 ہجری سن وفات ہے ان کا، انہوں نے اس کو الجامع الصحیح بھی کہا ہے، لیکن اہل علم نے خوب رد کیا اس پر۔ حافظ ابن حجر نے رحمہ اللہ نے بھی نقد کیا ہے کہ اس میں کچھ روایات ضعیف بھی ہیں، بہرحال بہت سارے ضعیف روات ہیں، اس میں بہت ساری اسانید ضعیف ہیں، ایسے میں اس کو الصحیح یہ کہنا کسی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو الصحیح کا اطلاق اس پر کسی طور پر بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن اغلبیت کی وجہ سے اس کو کہہ دیا گیا، اس کے باوجود بھی اس سلسلے میں اس کا نام نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایک اس کتاب کے نام سے متعلق باتیں تھیں۔ رہا اس کتاب کی اہمیت اور مقام مرتبے کی اگر بات کریں تو حافظ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ نے تدریب الراوی میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے، جس کو میں نے بہت ہی تفصیل سے، ہمارا ایک درس ہوا تھا، یعنی کتب ستہ کی تاریخی جو حیثیت ہے، کتب ستہ جو اصطلاح ہے نا، ہم جیسے کہتے ہیں کتب ستہ، یہ اصطلاح کب وجود میں آئی اور وہ 6 کتابیں کس نے ترتیب دی، کن علماء نے مطلب ان کتابوں کو ترتیب دیا ہے،
تو اس کے مراحل، پہلے کتنی کتابیں تھیں، پھر جو ہے کتب خمسہ، پھر کتب ستہ، پھر چھٹویں کتاب جب کتب خمسہ تھی تو جو ہے اس میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، اس میں چھٹویں کتاب نہیں تھی۔ جب چھٹویں کتاب آئی تھی تو سب سے پہلے موطا کو داخل کیا گیا تھا، اس کے بعد پھر جو ہے مطلب ابن ماجہ کو داخل کیا گیا۔ تو اہل المغاربہ یعنی علماء مغرب انہوں نے موطا کو داخل کیا تھا اور اسی کو کافی شہرت ملی۔ پھر وہ جب سنن ابن ماجہ کی افادیت سے واقف ہوئے اہل علم کی ایک بڑی تعداد، تو پھر انہوں نے جو ہے اس کی جگہ میں سنن ابن ماجہ کو رکھا۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ کتب ستہ کی جو اصطلاح ہے اس میں کتب خمسہ ٹھیک ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی۔ پانچویں کتاب موطا تھی، موطا کی جگہ میں سنن ابن ماجہ کو رکھا گیا۔ کہا کہ اگر اس کی جگہ میں سنن دارمی کو رکھا جاتا تو زیادہ بہتر تھا، اس لیے کہ سنن ابن ماجہ کے مقابلے میں اگر روات کا موازنہ کریں گے تو اس میں ضعیف روات اس میں کم ہیں۔ ثلاثیات کی بات کرتے ہیں تو ثلاثیات امام بخاری سے بھی زیادہ ہیں، اس میں صحیح بخاری سے بھی زیادہ اس میں ثلاثیات ہیں۔ اور پھر سنن ابن ماجہ کی روایات کی اگر بات کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں زیادہ اس میں درست روایات ہیں، بھلے ہی اس میں کچھ موقوف روایتیں ہیں، کچھ مقطوع روایات ہیں، مراسیل ہیں، اس کے باوجود بھی اس کی متعدد جہت سے اس کی جو افادیت ہے، ابن حجر رحمہ اللہ کا یہ جو ہے مطلب نقطہ نظر تھا کہ یہ ہوتی تو، لیکن اللہ رب العالمین کو سنن ماجہ کو منظور تھا، سنن ماجہ داخل کر دی گئی اور وہی دنیا میں فی الحال ہے۔ اب جو ہے ایسا نہیں ہو سکتا قیامت تک پھر کوئی لے دے ہو۔ جو ابن حجر سے پہلے ہی سنن ماجہ داخل کر دی گئی اور وہ تقریباً جو ہے مطلب ایک طرح سے ہم سمجھیں گے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کے حتمی فیصلہ ہے۔ اب جو ہے مطلب وہ اجتہاد کا پہلو تو ہے موجود، یعنی لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ اس میں پھر کسی طرح کی کوئی مطلب اونچ نیچ ہوگی، ایسا نہیں ہوگا۔ علماء نے اس پر اعتبار کیا، اعتماد کیا، اب یہی اصطلاح بحال رہے گی۔ آخری بات جو اس نشست سے متعلق ہے وہ یہ کہ سنن دارمی کے تعارف کے بعد کہ امام دارمی رحمہ اللہ نے اس کتاب کو یعنی ایک مقدمہ، ایک علمی مقدمے سے جو ہے آپ نے آغاز کیا اور اپنی اسانید سے روایت لے کر کے آتے ہیں، گاہے بگاہے تعلیقات بھی ہیں اس کے اندر۔ اور امام دارمی رحمہ اللہ جسے ہم عربی زبان میں کہتے ہیں نا رجل موسوعی، یعنی بہت ہی وسیع علم آپ کا، یعنی علم حدیث میں، تفسیر میں، فقہ میں اور جو ہے دیگر فنون میں، اور پھر تجربہ کار عالم دین، اور پھر جو ہے یعنی عربی زبان میں مہارت، آپ کی طبیبات کو دیکھ کر کے اندازہ ہوتا ہے۔ اور امام دارمی رحمہ اللہ کا علم بہت وسیع، بہت پھیلا ہوا، بہت ہی مطلب درک اس باب نے۔ ہم کیا کہیں کہ جو ہے زبان قاصر ہے، اہل علم نے آپ کے بارے میں جو کہے ہیں ان اقوال کے دباؤ میں ہم جب پڑھتے ہیں تو وہ ساری چیزیں چھلک کر کے سامنے آتی ہیں۔ سنن دارمی کا بہرحال یہ مقام ہے۔ جہاں تک مسئلہ سنن دارمی کا جو مقدمہ ہے، مقدمۃ الکتاب ہے، یہ اس کتاب کی روح مانی جاتی ہے، بلکہ اس کتاب کے خصائص میں شمار کیا جاتا ہے، جس کو ہم انشاءاللہ فی الحال ان نشستوں میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ سنن دارمی کا جو مقدمہ ہے، آپ دیکھیے کہ امام دارمی رحمہ اللہ نے اپنی اس مقدمے میں کئی امور کو آپ نے یکجا کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوی شخصیت ہے، اس شخصیت کو آپ نے نمایاں کر کے بتایا ہے۔ امام دارمی جس دور کے ہیں وہ اس دور میں فلسفہ جو ہے مطلب جڑیں پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا اسلامی دنیا میں، اور بہرحال ایک حد تک وہ غالب ہو بھی رہا تھا، اور معتزلہ کی بڑھتی قوت جو حکومتی سطح پر بڑھ رہی تھی، ایسے میں امام دارمی رحمہ اللہ نے کہ تعقل پسند لوگوں پر ایک مار آپ نے ماری، ایک ضرب آپ نے لگایا، اور آپ نے جو ہے اللہ کے رسول کی شخصیت کو یعنی وحی کی روشنی میں دین کو سمجھنا چاہیے، اس کے لیے اللہ کے رسول کی عظمت کو آپ نے بتایا، آپ کی نبوت کے دلائل آپ نے بتائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی زندگی کو آپ نے بتائے، اور گویا کہ ایک ہیبت آپ نے پیدا کرا دی کہ جو ہے اللہ کے رسول کی حدیث آ جاتی، کہنے والے کون ہیں یہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، یہ مطلب یہی جو ہے حقیقی طور پر ہماری فطرت کے ہم آہنگ ہے، یہی عقل سلیم کا تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول کی بات کو مانا جائے۔ تو اللہ کے رسول کی شخصیت کو خوب نمایاں کیا آپ نے۔ امام دارمی رحمہ اللہ نے اس کے بعد جو ہے علم کا مقام، علم کی ہیبت، علم کی عظمت، علم کو پڑھنے کے آداب، افتاء کیا چیز ہے، مفتی کس کو کہتے ہیں، اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں، امام دارمی رحمہ اللہ نے اتنا توازن رکھا ہے۔ آپ نے ایک طرف تو یہ کہ جو ہے تقلید کو آپ نے مطلب رد کیا ہے، تقلید کو آپ نے کمزور کر کے بتایا، بھائی تقلید کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ نے جہاں تقلید کو غلط بتایا ہے وہیں پر آپ نے علماء سے تعلق بھی خوب جوڑا ہے، یعنی جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں ہونی چاہیے، امام ابو حنیفہ کی بات اللہ کے رسول کی بات کے خلاف ہو تو دیوار پر مار دی جائے، بات درست ہے، اس سے امام ابو حنیفہ کی عظمت کم ہو جائے گی۔
اس سے امام مالک کی عظمت کم ہو جائے گی؟ اس سے امام مالک سے ہم بے نیاز ہو جائیں گے؟ یہ کہہ کر کہ ہم امام شافعی سے بے نیاز ہو جائیں گے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی ایک رجل ہیں، ایک عالم ہیں، امام احمد بن حنبل بھی ایک عالم ہیں، اور جو ہے ان کی باتیں میں غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ سب کہہ کر کہ کیا ہم ان سے بے نیاز ہو جائیں گے؟ آپ نے بیک وقت دو جدا جدا باب قائم کیے، یکے بعد دیگرے، بالکل بازو بازو۔ ایک باب یہ قائم کیا کہ ایک عالم دین کی رائے کو یعنی مطلب دین بنا لینا، جہاں اس کی کراہیت ہے وہیں پر علماء کی اقتداء کرنا، ان پر اعتبار کرنا، ان پر اعتماد کرنا، ان کی تحقیقات کو تسلیم کرنا، ان سے لگے رہنا، ان سے پڑھنا، اس کو دونوں کو لے کے چلنا چاہیے۔ یعنی جہاں ہم اہل علم کو مطلب یہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ معصوم نہیں ہیں، ان کی یہ اجتہادات ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان سے رتی برابر بھی بے نیازی برتیں گے۔ تعلق مضبوط ہوگا، وہی ان کے ہم ایک خادم بن کر کے رہیں گے، ایک طالب علم بن کر کے رہیں گے۔ ہم ان سے چھوٹے ہی ہیں، ہم انہی سے سیکھیں گے، انہی سے دین لیں گے، لیکن وہ نبی کا درجہ نہیں لے سکتے ہیں، لیکن ان سے ہم رتی برابر بھی بے نیاز بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ توازن دکھایا امام دارمی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں، اور پھر جو ہے اتباع سنت کی اہمیت کو بتایا، اور اس سے جڑی ایک ایک شق سمجھ رہے ہیں۔ جس طرح سے امام بخاری کی صحیح بخاری ہے نا، گویا کہ کتاب بدیع الوحی، اور اس کے بعد کتاب الایمان، کتاب العلم، گویا کہ اسی کا خلاصہ ہے سنن دارمی کا مقدمہ، بھلے امام دارمی ان سے پہلے لکھا ہے اس بات کو۔ تو امام دارمی رحمہ اللہ کی جو اس کتاب کا جو مقدمہ ہے، یہ غیر معمولی اہم ہے۔